میں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 4 میں رہتا تھا اور ایک بار میرے ہاسٹل کے کمرے سے پراسرار طور پر سکے کوائنز غائب ہونا شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، اس میں ایک چارپائی تھی، ایک میز تھا، ایک کرسی تھی۔ جب میں باہر سے کوئی چیز خریدتا اور رقم ادا کرنے کے بعد بقایا میں جو سکے ملا کرتے تھے وہ میں لا کر کمرے میں میز پر رکھ دیتا تھا، تو میز پر سکوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا تھا۔ میں نے کبھی گنا بھی نہیں تھا کہ کل کتنی مالیت کے سکے ہیں، لیکن پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ سکوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا، یعنی کوئی روم میٹ نہیں تھا میرا، اور کمرے سے جب بھی باہر جانا ہوتا تھا تو میں کمرے کو لاک کر کے جایا کرتا تھا، اور جب میں کہیں باہر سے واپس آتا اور میز پر نظر پڑتی تو ایسا لگتا کہ جیسے سکوں کے ڈھیر کو چھیڑا گیا ہے اور چند سکے اٹھائے گئے ہیں۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ اس وقت گولڈ لیف کا ایک سگریٹ 5 روپے میں آتا تھا، تو 5 روپے کا سکہ اسموکر حضرات میں بہت مقبول تھا، ایک سکے کے بدلے ایک سگریٹ۔ تو کیا میرے اسموکر دوست مجھے بتائے بغیر میرے سکے اٹھا رہے تھے اور سوٹے لگا رہے تھے؟ اس بات کا امکان بالکل ہی صفر تھا، کیونکہ میرے ایک دوست جو اسموکنگ کرتے تھے، ان سے دوستی اور تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ مجھے بتا کر زبردستی میری خواہش نہ ہونے کے باوجود مجھ سے پیسے چھین تو سکتے تھے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک سکہ تو کیا ایک تنکا بھی میرے علم میں لائے بغیر، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے سے لے جائیں۔ تو پھر وہ کون تھا جو لاک کمرے سے بھی سکے غائب کر لیتا تھا؟ جب سارے معلوم امکانات پر غور کر لیا اور سمجھ نہیں آئی کہ سکے کیسے غائب ہو رہے ہیں، تو لامحالہ یہی سوچا کہ کوئی جن یا بھوت ایسی حرکت کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شدید والا خوف طاری ہو گیا۔ کمرے میں دیگر قیمتی چیزیں بھی موجود تھیں، میرا موبائل فون پڑا ہوتا تھا، بٹوا پڑا ہوتا تھا، کمپیوٹر پڑا ہوتا تھا، لیکن غائب صرف سکے ہی ہوتے تھے، باقی کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں جاتا تھا، اور سکے بھی سارے کے سارے غائب نہیں ہوتے تھے، بس چھوٹے سے ڈھیر میں سے چند سکے لاپتہ ہو جاتے تھے۔ اب میں نے حساب کتاب بھی رکھنا شروع کر دیا، رات کو سونے سے پہلے گن کر سوتا تھا کہ سکے کتنے ہیں، صبح اٹھ کر پھر گنتا تھا۔ اس معمول سے مجھے ایک اور بات پتہ چلی، وہ یہ کہ سکے صرف تب غائب ہوتے ہیں جب میں کمرے میں نہیں ہوتا۔ جب میں کمرے میں موجود ہوتا ہوں اور چاہے غافل سو ہی رہا ہوں، سکے غائب نہیں ہوتے۔ اس بات سے ایک بات اور پتہ چلی کہ سکے غائب کرنے والا کام اگر کسی جن یا بھوت کا ہوتا تو اسے یہ واردات ڈالنے کے لیے میرے کمرہ چھوڑنے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ بات صاف ہو گئی کہ سکے صرف تب غائب ہوتے ہیں جب میں کمرہ لاک کر کے باہر جاتا ہوں۔ تو کیا کسی نے کمرے کے لاک کی کوئی اور چابی بنوا لی ہے؟ یہ چیک کرنے کے لیے میں نے تالا بھی بدل دیا، لیکن سکے غائب ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کا مطلب تھا کہ سکے جو بھی غائب کرتا ہے اس کے پاس لاک کمرے میں بھی داخل ہونے کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے۔ تو پھر اسے کیسے پکڑا جائے؟ پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل نمبر 4 اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ آپ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچتے ہیں، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جائیں تو چھوٹا سا کمرہ، اور داخلی دروازے کے بالکل سامنے دوسری دیوار پر ایک اور دروازہ ہوتا ہے جو بالکنی میں کھلتا ہے۔ جن کے کمرے گراؤنڈ فلور پر ہوتے ہیں وہ بالکنی کے راستے صحن میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے کیا کیا کہ داخلی دروازے پر تو تالا لگا دیا اور خود گھوم کر صحن کے راستے بالکنی میں آیا اور بالکنی کے دروازے سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ لائٹ وغیرہ میں نے بند کر دی، یعنی دیکھنے والا دروازے پر لگا تالا دیکھ کر یہی سمجھتا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں بالکنی والے راستے سے کمرے میں آ کر بیٹھ چکا تھا اور اس بندے کا انتظار کر رہا تھا جو کمرے سے سکے غائب کرتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے کہ اچانک دروازے پر کھڑکھڑ ہوئی۔ کوئی تالا لگے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ پھر وہ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ہاسٹل کی کینٹین پر کام کرنے والا بچہ وہاں پر کھڑا تھا۔
یقیناً وہ سکے چرانے آیا تھا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ اب اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے فوراً سے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ جو کینٹین والا ہے وہ اسے تنخواہ نہیں دیتا، اس نے گھر پیسے بھجوانے ہوتے ہیں، اس لیے اس نے سکے چوری کیے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، میرے کمرے کے چند سکوں سے اس کے گھر والوں کا گزارا تھوڑی ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور کینٹین والے سے بات کرتا ہوں کہ وہ تمہیں تنخواہ دیا کرے۔ وہ کہتا رہا کہ پلیز یہ بات کسی کو نہ بتائیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ کینٹین والے کے علم میں یہ حرکت تو لاؤں گا، لیکن ساتھ ہی اس سے کہوں گا کہ یار بچے کو مارنا نہیں ہے۔ یہ حرکت میں رپورٹ بھی اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو اس بچے کو کان ہو جائیں اور وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ خیر میں اسے لے کر کمرے سے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ بس مجھے 1 منٹ دے دیں، میں یہ ساتھ والے کمرے سے چائے کے برتن اٹھا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر گھس گیا۔ میں باہر کھڑا ہو گیا۔ برتن اٹھانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، لیکن پھر 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ گزرے۔ جب 4-5 منٹ گزر گئے اور وہ بچہ باہر نہ آیا تو پھر میں نے بھی اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ وہ کینٹین والا بچہ جو ابھی اندر گیا تھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بالکنی والے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ بچہ تو مجھے جل دے کر بھاگ نکلا تھا۔ پھر میں اور کوئی میرے پاس چارہ نہیں تھا، میں کینٹین والے کے پاس گیا اور میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس کام کرنے والے بچے نے یہ حرکت کی ہے اور پکڑے جانے پر بھاگ گیا۔ لیکن ساتھ ہی میں نے اس کینٹین والے کو تاکید کی کہ بچے کے ساتھ مار پیٹ بالکل نہیں کرنی، بس اسے آرام سے سمجھانا۔ لیکن پھر وہ بچہ لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا، یعنی اس وقت جب وہ بھاگا تھا اس کے بعد سے وہ کینٹین پر واپس ہی نہیں آیا۔ کینٹین والے نے اس کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا، وہ بھی لا علم تھے۔ اب ظاہر ہے وہ بچہ ڈر کے مارے کہیں بھاگ گیا ہوگا، لیکن کہاں بھاگ گیا ہوگا، کہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ یہ سب سوچ کر مجھے بہت پریشانی ہوئی، افسوس ہونے لگا، گلٹ بھی ہوا۔ اگلے 2-3 دن میرے اسی پریشانی میں گزرے اور پھر پتہ چلا کہ وہ بچہ واپس آ گیا، وہ اپنے کسی عزیز کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی کا سن کر میں اسے اور کینٹین والے سے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ کینٹین والا رج کر اسے کٹ لگا چکا تھا۔ حالانکہ اگر وہ بچہ پہلے دن ہی میرے ساتھ کینٹین والے کے پاس چلا جاتا تو میں نے خاص طور پر یہی تاکید کرنی تھی کہ بچے کو مارنا بالکل نہیں ہے، پیار سے سمجھانا ہے۔ لیکن جلد بازی میں اس بچے نے خود بھی پریشانی اٹھائی، کٹ بھی کھائی اور ہمیں بھی پریشان کیا۔ بچے نے بتایا کہ وہ کمرے کا دروازہ اس لیے کھول پاتا تھا کہ جو کنڈا تھا وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو چکا تھا، اسے ایک خاص زاویے سے پیچھے دھکیلا جاتا تو تالا لگا ہونے کے باوجود دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ کنڈا بھی ٹھیک کروا لیا اور میرے کمرے سے سکے غائب ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے تھے نوک جھوک، میں ہوں عمیر محمود۔